بسم اللہ الرحمن الرحیم 13واں پارہ 12ویں پارے سے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ چلتا آ رہا ہے۔ یہاں بھی انہی کا ذکر ہے۔ جب عورتوں کی طرف سے حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی اور پاک دامنی ثابت ہو گئی تو اس موقع پر بھی انتہائی تواضع اور عاجزی کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرمایا، میں اپنے نفس کو بھی بری نہیں بتاتا کیونکہ نفس ہر انسان کو گناہ کا حکم دیتا ہے۔ یہ صرف میرے رب کی رحمت ہے جس کی وجہ سے میں برائی سے محفوظ رہا۔ جب شاہ مصر نے یوسف علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا اور یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کا پورا خواب اور اس کی تعبیر دوبارہ بتائی تو بادشاہ نے کہا کہ اس کا انتظام کون کرے گا؟ یوسف علیہ السلام نے فرمایا، مجھے وزیر خزانہ بنا دو، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کا علم بھی عطا فرمایا۔ کچھ عرصے بعد بادشاہ نے حکومت کے تمام اختیارات یوسف علیہ السلام کو سونپ دیے اور ان کے ہاتھ پر اسلام بھی قبول کر لیا۔ آپ نے بہت عمدہ طریقے سے انتظامات فرمائے۔ یہ بات یاد رہے، آپ کا عہدہ مانگنا اس وجہ سے تھا کہ اگر کسی نااہل کو عہدہ مل گیا تو کہیں وہ اس کو ضائع نہ کر دے۔ نبوت کا عہدہ اتنا بڑا ہے کہ اس کے ملنے کے بعد کسی عہدے کی خواہش و ضرورت نہیں رہتی، اور ایک نبی کو کسی عہدے سے کیا غرض۔ جب یوسف علیہ السلام خزانے پر متعین ہو گئے اس وقت یہ طے کیا گیا کہ قحط کی وجہ سے ہر آدمی کو ایک خاص مقدار میں غلہ دیا جائے گا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی آئے اور آپ کا سب سے چھوٹا بھائی بنیامین ساتھ نہیں تھا۔ جب واپس جانے لگے تو یوسف علیہ السلام نے پوچھا، تم کتنے بھائی ہو؟ انہوں نے بتایا، ایک بھائی اور ہے، وہ والد کے پاس ہے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا، آئندہ اس کو بھی لانا، اگر نہ لائے تو تمہیں غلہ نہیں دوں گا۔ ان کی واپسی کے وقت یوسف علیہ السلام نے ان کے پیسوں کو انہی کے سامان میں رکھوا دیا اور ان کو پتہ بھی نہ چلا۔ جب واپس جا کر انہوں نے سامان کھولا تو اس میں پیسے موجود تھے۔ انہوں نے کہا، پیسے بھی واپس آ گئے، بہت نیک بادشاہ ہے۔ پھر اپنے والد سے کہا، اس نے کہا ہے کہ تم اپنے باپ شریک بھائی کو بھی لے کر آنا۔ انہوں نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا، آپ ہمارے بھائی بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیج دیں، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو پہلے سے جھٹکا لگا ہوا تھا۔ فرمایا، میں تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا یہاں تک کہ تم مجھ سے پختہ عہد کرو کہ تم اسے واپس لاؤ گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو نصیحت فرمائی کہ میرے بیٹو، جب تم مصر میں داخل ہو تو الگ الگ دروازے سے داخل ہونا۔ وہ خوبصورت اور قداور تھے تو آپ کو خدشہ ہوا کہ کہیں نظر نہ لگ جائے، اور ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ یہ محض ایک تدبیر ہے، باقی کسی کو نفع یا نقصان پہنچانے کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ بیٹے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے مختلف دروازوں سے داخل ہو گئے۔ بنیامین جب پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں اپنے پاس خاص جگہ دی اور فرمایا، میں تمہارا بھائی یوسف ہوں، لہٰذا تم ان باتوں پر رنجیدہ نہ ہونا جو یہ کرتے رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک تدبیر اختیار کی جس سے بنیامین ان کے پاس رہ جائے۔ جب یہ واپس جانے لگے تو غلہ ناپنے کا پیمانہ حضرت یوسف علیہ السلام کے کہنے پر چھوٹے بھائی کے غلہ کے اندر رکھ دیا گیا۔ جب یہ چلے تو حکومت کی طرف سے ایک شخص نے اعلان کیا کہ ہمارا غلہ ناپنے کا جو برتن تھا وہ چوری ہو گیا، تم سب تلاشی دو۔ انہوں نے کہا، ہم چور تو نہیں۔ اعلان کرنے والوں نے کہا، اگر تم جھوٹے ثابت ہوئے تو اس کی کیا سزا ہوگی؟ خود انہوں نے کہا کہ اس کی سزا یہ ہے کہ اسے روک لیا جائے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں یہی حکم تھا۔ پہلے دوسرے بھائیوں کی تلاشی لی، پھر بنیامین کی۔ ان کے سامان سے پیالہ برآمد ہو گیا تو بھائی کہنے لگے، یہ کوئی تعجب کی بات نہیں، اس سے پہلے اس کے بھائی یوسف علیہ السلام بھی چوری کر چکے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کی طرف چوری کی نسبت کا واقعہ یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام بچپن میں پرورش کے لیے اپنی پھوپھی کے پاس تھے۔ جب یعقوب علیہ السلام انہیں واپس لینے گئے تو پھوپھی کو یوسف سے محبت ہو چکی تھی۔ وہ چاہتی تھیں کہ یوسف کسی بھی طریقے سے میرے پاس رہ جائے۔ انہوں نے اس کے لیے تدبیر یہ اختیار کی کہ ان کی کمر کے ساتھ پٹکا باندھ کر یہ مشہور کر دیا کہ یہ پٹکا چوری ہو گیا ہے۔ جب پٹکا یوسف علیہ السلام سے برآمد ہوا تو یعقوب علیہ السلام کی شریعت کے مطابق پھوپھی نے یوسف علیہ السلام کو اپنے پاس رکھ لیا۔ برادران کو اس معاملے کی حقیقت حال کا علم تھا، اس کے باوجود بھی انہوں نے چوری کا الزام لگا دیا۔ جب بنیامین کو روکا جانے لگا تو بھائیوں کو جان کے لاڑے پڑ گئے۔ اب منت سماجت شروع کی کہ ہمارے ابا بوڑھے اور ضعیف ہیں، لہٰذا آپ ہم میں سے کسی ایک کو اس کی جگہ رکھ لیں، بنیامین کو واپس جانے دیں، ہم آپ کو محسنین میں سے سمجھتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، میں اس ناانصافی سے پناہ مانگتا ہوں کہ جس شخص کے پاس سے ہماری چیز ملی ہے اس کو چھوڑ کر کسی اور کو رکھ لیں۔ جب وہ یوسف علیہ السلام سے مایوس ہو گئے تو آپس میں مشورہ کرنے لگے۔ بڑے بھائی نے کہا، تمہارے والد نے بنیامین کے متعلق ہم
ہم سے پختہ عہد لیا تھا، اس سے پہلے یوسف علیہ السلام کے بارے میں جو تم کوتاہی کر چکے وہ بھی معلوم ہے، لہٰذا میں تو واپس نہیں جاؤں گا۔ تم جاؤ اور جا کر اپنے والد سے کہو آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، جس کی وجہ سے بادشاہ نے اسے اپنے پاس رکھ لیا ہے، تصدیق کے لیے قافلے والوں سے پوچھ لیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں کی بات سن کر وہی جواب دیا جو یوسف علیہ السلام کے متعلق دیا تھا، اور فرمایا کہ میں صبر کروں گا، کچھ بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو میرے پاس لے آئے، اور کہا کہ میں اپنے رنج و غم کی فریاد اللہ تعالیٰ سے کرتا ہوں۔ جب بھائی واپس یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو کہا ہمارے گھر والوں پر سخت مصیبت آ پڑی ہے اور ہم معمولی سی رقم لے کر آئے ہیں، آپ ہمیں غلہ پورا دے دیں اور مہربانی کا معاملہ فرمائیں۔ اب یوسف علیہ السلام نے پوچھا تمہیں معلوم ہے کہ تم نے یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائی بنیامین کے ساتھ کیا معاملہ کیا تھا؟ یوسف علیہ السلام کے واقعے کو 40 سال گزر چکے تھے۔ بھائیوں نے سوچا کہ بادشاہ کو یوسف کے بارے میں کیسے علم ہو گیا ہے، تو بھائی کہنے لگے کیا آپ یوسف ہیں؟ یوسف علیہ السلام نے فرمایا جی میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے۔ اب کی بار یوسف علیہ السلام نے ساری حقیقت حال بیان فرما دی۔ بھائیوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی ملامت نہیں ہوگی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو اپنی قمیض دی کہ اسے والد محترم کے چہرے پر ڈال دینا، اس سے ان کی بینائی واپس آ جائے گی، اور والدین سمیت پورے خاندان کو مصر لے آنا۔ قافلہ ابھی شہر سے نکلا ہی تھا کہ ادھر یعقوب علیہ السلام نے اپنے پاس بیٹھے ہوئے لوگوں سے کہا کہ میں یوسف علیہ السلام کی خوشبو کو محسوس کر رہا ہوں۔ جب برادران پہنچے اور قمیض چہرے پر ڈالی تو بینائی واپس آ گئی۔ پھر برادران نے سارا قصہ سنایا کہ یوسف علیہ السلام ملک مصر کی بادشاہت کے عہدے پر فائز ہو چکے ہیں۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی قیادت میں پورا خاندان کنعان سے مصر کی طرف روانہ ہوا، یوسف علیہ السلام ان کے استقبال کے لیے شہر مصر سے باہر تشریف لائے۔ والدین سے ملاقات ہوئی تو ان کا خاص اکرام کیا اور انہیں تخت پر بٹھایا۔ وہ سب ان کے سامنے سجدے میں گر پڑے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا ابا جان یہ میرے خواب کی تعبیر ہے جسے رب تعالیٰ نے سچ کر دکھایا۔ یہ سجدہ یا تو اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانے کے لیے تھا کہ یوسف علیہ السلام مل گئے ہیں، یا سجدہ تعظیمی تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام کی شریعت میں جائز تھا۔ شروع صورت میں یہ بات بیان کی جا چکی ہے کہ یہود نے آزمائش کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا تھا کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو ہمیں بتائیں کہ آل یعقوب کنعان سے مصر کیسے منتقل ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب کے لیے پوری سورت نازل فرما دی جس میں آل یعقوب کا تفصیل سے پورا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا۔ یہ آپ کا معجزہ اور آپ کی نبوت پر دلیل ہے کہ آپ نے کسی سے پڑھا بھی نہیں، پھر بھی وہ واقعہ ٹھیک بیان فرما دیا۔ سورہ یوسف کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یوسف علیہ السلام اور ان جیسے دیگر واقعات میں عقل مندوں کے لیے عبرت اور نصیحت ہے۔ یوسف علیہ السلام کا قصہ کوئی افسانہ یا گھڑی ہوئی بات نہیں ہے، بلکہ تصدیق ہے سابقہ کتابوں یعنی تورات و انجیل کی، جن میں یوسف علیہ السلام کا قصہ موجود ہے۔ سورۃ الرعد، سورت میں کائنات کی بہت بڑی نشانیاں ذکر کی گئی ہیں۔ ان میں سے ایک نشانی بادلوں کی گرج چمک بھی ہے، اسی پر اس سورت کا نام سورۃ الرعد رکھا گیا ہے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کے بنیادی عقائد یعنی توحید، رسالت اور قیامت کو بیان کیا ہے، اور ان پر ہونے والے اعتراضات کے جوابات بھی دیے ہیں۔ قرآن کریم کے کلام حق ہونے کو بیان کیا جا رہا ہے۔ الکتاب سے مراد قرآن کریم ہے، اور الذی انزل الیک من ربک سے قرآن کریم بھی مراد ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اس سے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی مراد ہو سکتی ہے۔ جس طرح قرآن کریم وحی الہی اور برحق ہے، اسی طرح حدیث بھی وحی الہی اور برحق ہے۔ تو جیسے قرآن کریم حجت ہے، اسی طرح حدیث بھی حجت ہے۔ قرآن کریم کے الفاظ اور معانی دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں، جبکہ حدیث کے معنی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں اور الفاظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہوتے ہیں۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی بڑی بڑی نشانیاں، آسمان، سورج اور چاند بیان کی جا رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے آسمان کو بغیر ستونوں کے کھڑا کیا ہوا ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت پر دلیل ہے۔ سورج اور چاند اپنے مدار میں گردش کر رہے ہیں، ان میں سے ہر ایک مقرر کردہ رفتار سے چل رہا ہے، نہ اس میں کمی کرتا ہے نہ بیشی۔ ان ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ہماری خدمت پر لگا رکھا ہے۔ یہاں فرشتوں کی ذمہ داری کو بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ انسانوں کی بحکم الہی حادثات سے حفاظت فرماتے ہیں۔ فرشتوں کی ڈیوٹی کا یہ مطلب نہیں کہ انسان جو چاہے کرتا پھرے،
کہ یہ فرشتے حفاظت کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ بذات خود کسی بھی قوم کی اچھی حالت کو بری حالت میں تبدیل نہیں کرتے۔ ہاں جب وہ قوم خود نافرمانی پر اتر آتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوتا ہے اور وہ محافظ فرشتے بھی اس وقت ہٹ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں حق و باطل کی مثال دی ہے کہ باطل ایک مرتبہ ایسا ہوتا ہے جیسے سیلاب آتا ہے، پانی چڑھ جاتا ہے اور اس کے اندر میل کچیل اور جھاگ بھی ہوتی ہے اور ایسا نظر آتا ہے کہ نہ جانے کیا ہوگا۔ پھر جب جھاگ ختم ہو جاتی ہے اور خالص چیزیں جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوتی ہیں نیچے رہ جاتی ہیں، تو ایسے ہی باطل کا ریلا آتا ہے تو بسا اوقات حق بظاہر دب جاتا ہے۔ جب باطل ختم ہوتا ہے تو حق پھر ابھر کر اوپر آ جاتا ہے۔ اسی طرح سونا چاندی پگھلاتے ہیں، اس میں اصلی چیز نیچے رہتی ہے اور میل کچیل اوپر آ جاتا ہے، اس کو پھینک دیتے ہیں۔ اسی طرح باطل آتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے اور حق باقی رہتا ہے۔ وقتی مشکل سے بندے کو متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ حق حق ہے، وہ اپنی طاقت دکھاتا ہے، حق اپنا راستہ بھی خود بناتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے متقین کے 8 اوصاف بیان فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرتے ہیں اور معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ جن رشتوں کو اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں جوڑے رکھتے ہیں، اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں، حساب کے برے انجام سے خوف کھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر صبر سے کام لیتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، جو ہم نے انہیں رزق عطا کیا ہے اس میں سے خفیہ اور اعلانیہ خرچ کرتے ہیں، بدسلوکی کا دفاع حسن سلوک سے کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے معجزات دیے گئے تھے، لیکن کفار فرمائشی معجزات کا مطالبہ کرتے تھے۔ جب ان کا مطالبہ پورا نہ ہوتا تو وہ کہتے ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی؟ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے مطالبات ان کی گمراہی کی دلیل ہیں۔ فرمایا کہ اگر ان کے فرمائشی معجزات پورے ہو جاتے تو یہ پھر بھی ایمان نہ لاتے۔ سورت کے آخر میں ہے کہ کفار اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ آپ رسول نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں کہ آپ ان کی پرواہ نہ کریں، اللہ تعالیٰ بذات خود آپ کی رسالت کی گواہ ہیں اور اہل علم بھی گواہ ہیں۔ سورت ابراہیم۔ اس سورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا ہے، اس لیے سورت کا نام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام پر رکھا گیا ہے۔ سورت کی ابتدا میں قرآن کریم کو نازل کرنے کی حکمت کو بیان کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ان کے پروردگار کے حکم سے اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آئیں، یعنی اس ذات کے راستے کی طرف جس کا اقتدار سب پر غالب ہے۔ کفار مکہ کو اعتراض تھا کہ قرآن کریم عربی زبان میں کیوں نازل کیا گیا، کسی اور زبان میں ہوتا تو اس کا معجزہ ہونا بھی ظاہر ہو جاتا۔ اللہ رب العزت نے جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ ہم نے جب بھی کسی قوم میں نبی بھیجا تو اس قوم کی زبان دے کر بھیجا تاکہ وہ انہیں ان کی زبان میں بات سمجھا سکے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم قریش کی زبان عربی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو عربی زبان میں نازل فرمایا تاکہ ان کے لیے سمجھنا آسان ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا کرنے سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، یا تو مقدار میں اضافہ ہوتا ہے یا نعمتوں کے باقی رہنے میں ہوتا ہے۔ شکر کرنے کے بجائے ناشکری کی جائے تو یا تو دنیا میں نعمتیں یہ چھین لی جاتی ہیں یا آخرت میں عذاب ہوگا۔ کلمہ طیبہ اور کلمہ خبیثہ کی مثال۔ کلمہ طیبہ سے مراد کلمہ ایمان اور توحید ہے، کلمہ خبیثہ سے مراد کفر اور شرک کا کلمہ ہے۔ فرمایا کلمہ طیبہ اس پاک درخت کی طرح ہے جس کی جڑیں مضبوط ہوں، اس کی شاخیں آسمان کی طرف بلند ہوں اور پھل بھی خوب لاتا ہے، اس سے مراد کھجور کا درخت ہے۔ اور کلمہ خبیثہ اس پودے کی طرح ہے جو زمین کے اوپر سے ہی اکھاڑ لیا جاتا ہے، اس کو زمین میں کوئی استحکام اور جماؤ نہیں ہوتا، یعنی اسے اکھاڑیں تو فوراً اکھڑ آتا ہے۔ اس سے مراد حنظل یعنی اندرائن کی بیل ہے جس کا پھل سخت کڑوا ہوتا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر کیا۔ جب آپ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور اپنی بیوی حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو کعبہ میں چھوڑ کر گئے تو دعا فرمائی، اے اللہ شہر مکہ کو امن کا گہوارہ بنا، مجھے اور میری اولاد کو ہمیشہ بت پرستی سے بچانا، انہیں پھلوں سے رزق عطا فرمانا۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی۔ آج کعبہ پوری دنیا میں امن کی جگہ ہے، جب موسم نہیں ہوتا پھر بھی سارے پھل وہاں پر الحمدللہ میسر ہوتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اپنی اولاد کے لیے رزق، امن اور برکت کی دعا مانگنا انبیاء کرام علیہم السلام کا شیوا ہے، اور ہمیں بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ اپنی اولاد کے لیے اور تعلق والوں کے لیے دعاؤں کا اہتمام کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔